أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ رب العزت کی عظیم مہربانیوں میں سے عبادات کی مشروعیت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر عبادتیں مشروع کرتا ہے تاکہ اللہ کے بندے ان عبادتوں کو ادا کر کے اللہ کا قرب حاصل کریں اور اپنے آپ کو اللہ کی عبدیت میں پختہ تر کریں۔ ہم اس ماہ شوال میں ایک بہت بڑی فرض عبادت شہر رمضان گزار کر ہٹے ہیں، تو ہمارے سامنے شہر ذی الحج میں اللہ کے گھر کا حج بہت بڑی فرض عبادت ہمارے سامنے، حج البیت، جس کو اللہ نے زندگی میں ایک دفعہ صاحب استطاعت پر فرض کر دیا ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنا 5 ارکان پر رکھی گئی ہے، 5 چیزوں پر، 5 باتوں پر، 5 احکام پر، 5 مستقل فرض عبادتوں پر اسلام کی بنا رکھی گئی ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، انسان جہاں مقیم ہے، جو شہر بستی اس کا مسکن مقر اس کا گھر ہے، جہاں وہ رہتا بستا ہے، وہاں وہ اس بات کی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ، معبود، خالق، مالک، رب، حاکم نہیں ہے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رمضان، یہ 5 عبادتیں سب سے پہلے اعتراف، شہادت و اعلان بالتوحید، بندہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے، اس پر ایمان لائے اور اسی پر اپنے اسلام کو پیش کرے۔ ایمان و اسلام میں ایک بہت ڈیلیکیٹ فرق ہے۔ ایمان قلب سے متعلق ہے، دل کے اندر ہے، تصدیق بالقلب، بندہ دل سے یہ مانے، اس کی عقل، اس کا شعور، اس کا فہم، اس کا ادراک ایمان لائے۔ یہ بہت ضروری ہے مگر یہ کافی نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ اس کے دل کا، اس کے اور اس کے رب کے مابین کا معاملہ ہے۔ اللہ کو بندے سے اس سے زیادہ مطلوب ہے۔ سو اللہ بندے سے اسلام کا بھی مطالبہ کرتا ہے۔ اسلام وہ ظاہر کا ہے، جوارح کا ہے، اعضاء کا عمل ہے، جسم کا باقاعدہ عبادت کی شکل میں اظہار ہے۔ یاد رکھیے، ایمان دل میں ہے اور اسلام ظاہر میں ہے۔ ظاہری جتنے اعمال ہیں، مومن کو وہ کریں گے تو مسلم بنے گا، مومن کو وہ کرنے پڑیں گے تو وہ دنیا کی اور اللہ کی کتابوں میں مسلم بنے گا۔
میرے بھائیوں، بہت سے مشرک کافر تھے جو اندر سے ایمان رکھتے تھے. وہ جانتے تھے کہ مشکل وقتوں میں وعدہ ہے جو سمندروں میں جہازوں کو پہاڑوں جیسی موجوں سے بچاتا ہے. مگر چونکہ وہ ظاہر میں اسلام کا اقرار نہیں کرتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے، اللہ نے ان کو مشرک اور کافروں کی صف اور لسٹ میں رکھا. ہماری آج کی غالب اکثریت یوں ہی ترخانا چاہتی ہے، یا اللہ میرا تیرے اوپر ایمان ہے، میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ تو ایک ہے، اکیلا ہے، وحدہ ہے، لا شریک ہے، میرا رب ہے، سب کا معبود ہے. مگر یاد رکھو یہ دل کی شہادت آج کافی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ سوسائٹیوں میں دکھانا چاہتا ہے کہ آؤ دنیا کے لوگوں، یہ میرے بندے ہیں جن کے ہاتھ، جن کے پاؤں، جن کے جسم، جن کے چہرے، جن کی شکل، جن کا لباس، مظہر، ملبس، سوسائٹی، ملک میرا ہے. اللہ ہمارے اعضاء سے، ہمارے جوارے سے، ہمارے ہاتھ پاؤں سے، ہماری زبان سے، ہمارے ماتھے سے عبادت چاہتا ہے. یہ اسلام. تو فرمایا بنی الاسلام علی خمس، بناء اسلام 5 باتوں پر ہے. 5 میں سے پہلی کیا ہے؟ بنیادی، اولین، اساسی، شہادت اللہ الہ الا اللہ. اس بات کی گواہی اور ثبوت مہیا کرنا. شہادت کے معنی کیا ہے؟ میرا دل، میری زبان اور میرا جسم و جان سب اس بات کی گواہی دے کہ ہاں ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، میرا اس پر اعتقاد ہے، اور وہ اعتقاد میرے دل میں ایمان کی شکل میں ہے اور میرے ظاہر پر اسلام کی شکل میں. یہ اسلام و ایمان کا بڑا نازک سفر ہے. کہتے دونوں کو مان لینا ہی ہے، مگر ایک دل کا ماننا ہے، ایک عمل کا ماننا ہے. اسلام زیادہ عمل سے متعلق ہے، ایمان زیادہ دل کے یقین سے متعلق ہے. لوگ اس میں فرق نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ میرا ایمان کفایت کر جائے گا. اللہ کہتا بندے تیرا اسلام ساتھ ہوگا تو کفایت کرے. اب جو ہمارا بہاول پوری نماز نہیں پڑھتا وہ اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، اور یقیناً اس کے دل میں ایمان ہے. اللہ بھی مانتا ہے، ہم بھی مانتے ہیں، مگر یہ ماننا سٹینڈرڈ سے نیچے رہ جاتا ہے، کفایت نہیں کرتا. ہمارا آج کا مسلمان روزہ نہیں رکھتا اور مومن کہتا ہے اپنے آپ کو، مگر اللہ اس کہنے والے کے کہنے کو نہیں مانتا، کیونکہ اللہ کو عمل اقرار کی طرح مطلوب ہے، عمل بالذات مطلوب ہے. آپ دیکھ لیجئے دنیا میں، آپ حکومتوں کے ڈائریکٹیوز، ان کی ڈکٹیشنز، ان کے احکام، دل سے حکومت تسلیم کر رہے ہوں، عمل سے مخالفت کر رہے ہوں، حکومت چھوڑے گی؟ وہ کہتے ہیں نہیں، ظاہری طور پر تجھے ہمارے اس پرفارما کے اندر رہنا ہے. اللہ رب العزت نے بھی اسلام علی الظاہر ہم سے مطلوب قرار دیا ہے. ایمان کا اعتراف و اقرار کفایت نہیں کرتا. سو فرمایا پہلا رکن اساسی اس بات کا ایمان و اسلام ہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک. عقیدہ توحید کامل مکمل اس شکل پر، اس طریقہ پر جس طریقہ پر صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدہ توحید سیکھا اور اس پر عمل کیا. سو غیر اللہ کو پکارنے کا مسئلہ، اللہ کے غیر کو اپنے دل میں بسانے کا مسئلہ، اغیار کی محبتیں، عقیدتیں، ان کی فضیلتیں اور ان کے حوالے سے مختلف تصورات گھڑ لینا، آس امید باندھ لینا، یہ سب کا سب شرک کا مظہر ہے. اور ہمارے اندر یہ بہت بڑی برائی ہے. کے اندر آنے کے باوجود
توحید کو نہیں جانتے ہوتے، لہذا اللہ کے ساتھ غیر اللہ، اسی کی مخلوق کو ہم نے باندھ رکھا ہوتا، اپنے دل میں ان پر آسیں اور امیدیں ہم نے گانٹھ رکھی ہوتی. اور یہ مسئلہ میرے بھائیوں بڑا ہی حساس ہے، بہت سینسیٹیو اور بہت سیریس مسئلہ. ہماری مغفرت، ہمارا خیر و شر، ہماری قسمت و تقدیر میں رد و بدل، ہمارے غیب سے فیصلے، یہ سارے کا سارا اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کے رسول کا کام نہیں ہے. ہماری مناجات، فریادیں، آسیں، امیدیں، ہمارے گناہوں کی مغفرت، ہماری جنت میں داخلہ، ہمارا حوض کوثر سے پانی پیا جانا، ہمارا جنتوں میں داخل ہو جانا، قبر کے عذاب سے بچایا جانا، یہ سارے کا سارا کام اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے. خالص موحد یہ اللہ ہی کے ساتھ مانتا ہے، مگر بناسپتی موحد یہی عقیدہ نبی کے ساتھ جوڑ لیتا ہے. سو جب وہ نبی کے ساتھ جوڑ لیتا ہے تو پھر اس کا حج عقیدے کے ساتھ ہی مارا جاتا ہے. سو کتنے حج کو جانے والے ہیں جن کے ذہن میں عقیدہ کیا ہے کہ اگر مولا مدینے والا مجھے بلا لے اور میری عرضی کی پذیرائی، میری گزارش کو سماعت مل جائے تو میرا بھی بھاگ کھل اٹھے، مقدر سنور جائے، مجھے بھی روضہ رسول پر حاضری کا موقع مل جائے، میں جا کے وہاں اپنی درخواست لگا دوں، یا رسول اللہ مجھے پکڑ لیجئے، مجھے بچا لیجئے، میرے گناہ معاف کر دیجئے، مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے. جانے کیسے کیسی باتیں، خواہشیں، آرزویں، وہ ساری کی ساری جو اللہ کی عبادت کا خاصہ ہے وہ ہم نے رسول اللہ کے ساتھ جوڑ لی. سو ایسا بیچارہ بناسپتی ڈالڈا مسلمان جب وہ حج کو جاتا ہے تو اس کے ذہن میں یہی تصور ہوتا ہے کہ مدینے والے نے کرم فرمایا ہے، مجھے طلب فرما لیا ہے. واللہ یہ باتیں ہم نے سنی، حج میں اس کا نام آ جائے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ اللہ نے مجھے اپنے گھر کی زیارت کا موقع عطا کیا، توفیق بخشی. اس کے دل میں یہ ہے کہ وہ جو میں روز خواہش و آرزو رکھتا تھا اور اپنے پیروں سے، اولیاؤں سے واسطے ڈالتا تھا نبی اکرم کی دربار میں، تو میری وہاں سنوائی ہو گئی ہے اور مجھے مدینے والے نے طلب فرما لی. اب آؤ تھوڑی دیر کے لیے قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر وہ معتقد توحید کا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو پڑھایا، اللہ کی قسم اس معتقد کو سامنے رکھ کر پھر آج کے 2003 کے مسلمان کے اس عقیدہ پر تجزیہ کر لو. یہ عقیدہ خالصتاً اسلام سے خارج ہے. حج کی توفیق اللہ دیتا ہے، ایک حج کی نہیں، ساری دعاؤں کو شرف قبولیت اللہ بخشتا ہے. اللہ نے کسی نبی کے ہاتھ میں اور خاص کر اس قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے کسی کی عرضی خیر و شر کی نہیں رکھی. انبیاء اس بات کے لیے دنیا میں بھیجے ہی نہیں گئے کہ وہ لوگوں کی تقدیر، ان کی اجل، ان کے مسئلے، ان کے معاملے حل کریں. انبیاء دنیا میں اس لیے بھیجے گئے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف گائیڈ کریں، اللہ سے ان کو قریب کریں، اللہ کی قدرتوں، طاقتوں، قوتوں کا احساس، یقین لوگوں کو دلائیں. سو معافی، بخشش، توفیق، رحمت، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، غیر اللہ کے ہاتھ میں نہیں. عبادتوں کی توفیق، درجات کی بلندی،
مناجات کا قبول کیا جانا، یہ سارے کا سارا الوہیت اور ربوبیت کا عمل ہے، یہ رسالت کا عمل نہیں ہے۔ رسالت کا منصب کیا ہے؟ یاد رکھو روزے دارو، حج کرنے والوں، حج کو جانے والوں، واپس آنے والوں، اللہ کی قسم اگر ہم نے منصب رسالت، مقام الوہیت دونوں کو خلط ملط کر دیا، ہم نے اس کو الگ الگ نہ سمجھا، تو ہمارا ایمان، عقیدہ، تراویح، تہجد کچھ بھی قبول نہیں۔ الوہیت، ربوبیت یہ اللہ کی شان ہے، یہ اس کا مقام ہے، اور رسالت یہ اللہ کی ڈیوٹی ہے جو اللہ نے نبیوں کو دی ہے۔ رسالت اور نبوت یہ ڈیوٹی ہے، اور الوہیت اور ربوبیت یہ مقام و منصب ہے، یہ قدرت و طاقت ہے، وہ ذمہ داری و مسئولیت ہے۔ اس ذمہ داری اور مسئولیت کا دائرہ صرف وہاں تک ہے جہاں تک اللہ نے اپنے نبی کو ڈپیوٹ کیا۔ اللہ اکبر، اے نبی تیرے ذمہ کیا ہے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مبلغ ہے، مبلغ، رسول، نبی، خبر دے گا، رسالت پہنچائے گا، تبلیغ کرے گا۔ کس چیز کی؟ اپنی طرف سے کسی چیز کی نہیں، ما انزل الیک من ربک، جو تیری طرف، تیرے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، تو اس کو پہنچانے کا مسئول ہے، ذمہ دار ہے، تیرا یہ فریضہ ہے۔ ادرکنی اغثنی کے نعروں کا جواب دینا، سلاموں صلاتوں کی بلٹیاں وصول کرنا، امتیوں کو باقاعدہ بشارتیں دینا، خوابوں میں جا جا کے زیارتیں کروانا، خفیہ مسافے کروانا، یہ تیری ذمہ داری نہیں ہے۔ منصب رسالت کی ذمہ داری تبلیغ شریعت ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے میرے نبی محمد اگر آپ نے تبلیغ کے کام میں کوتاہی کر دی، اس کا معنی آپ نے رسالت کی ذمہ داری کو کما حقہ ادا نہیں کی۔ ہم نے خلط ملط کر دیا، ربوبیت، الوہیت اور نبوت و رسالت، گویا ہم نے ملا جلا دیا خالق و مخلوق کو، عابد و معبود کو، رب اور اس کے عبد کو۔ اللہ نے اپنے نبی سے پوچھا اے نبی تو کیسا رسول بننا چاہتا ہے؟ عبدن رسولا کہ ملکن رسولا؟ نے فرمایا یا اللہ عبدن رسولا، میں تو تیرا عبد رسول بننا چاہتا ہوں۔ ہم نے اور ہمارے مولویوں اور پیروں اور فقیروں اور ہمارے گدی نشینوں اور خواجگان اور ایک بہت بڑا سلسلہ ہے، بہت بڑا سلسلہ اس وقت دائرہ اسلام کے اندر، مگر عمل سارے کا سارا اسلام سے مغایرت کا اور اسلام سے دشمنی کا۔ ہم نے ان سارے تصورات کو، ان عقائد کو، ان بنیادوں کو خلط ملط کر، اور تصور ہم نے کیا بنا کے اب پیش کیا ہے کہ اللہ نے اپنے سارے کام نبی کو سونپ کر خود ریٹائرمنٹ لے لی ہے، علیحدہ ہو گیا ہے، سارے کا سارا اب امت کی بخشش کا اور امت پر رحمتوں کا اور برکتوں کا اور تقدیروں کا اور نظاموں کے چلانے کا سب کام نبی کے ہاتھ میں دے دیا۔ سو ہمارا 70%، 65% حصہ آبادی کا نبی کو ویسے ہی پکارتا ہے جیسے اللہ کو پکارتا۔ برابری کا درجہ اور برابری بھی ہمارے تصور میں ہے، ورنہ حقیقت میں ہمارے بھلکڑ مسلمان نے یہ تصور باندھ لیا کہ اللہ جس کو پکڑے تو محمد چھڑا دے، پر محمد جس کو رد کر دے اس کو اللہ پکڑ ہی نہیں سکتا۔
اب یاروں نے تصور کیا دیا ہے کہ اللہ جس کو پکڑ لے پرواہ نہیں، محمد، علی، فاطمہ، حسنین، خواجگان یہ چھڑوا دیں گے، اور اگر یہ پکڑ لیں تو اللہ بھی نہیں چھڑاتا۔ سو کتنی مسجدیں ہیں اللہ کی قسم ہماری، اور کتنے مزارات اور خانقاہیں ہیں ہماری، جن کے اندر جا کے داخل ہو جاؤ دیکھو تو وہاں جیسے اللہ کو پکارا جاتا ہے اسی طرح اللہ کی مخلوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہے۔ اور یہ براہ راست مخالفت ہے قرآن مجید کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور بے شک تحقیق مسجدیں یہ اللہ کی ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ ہماری مسجد میں اندر محراب کی سمت میں دونوں کونوں پر یا اللہ اور یا محمد اکٹھا لکھتے ہیں۔ اور ہر اذان سے پہلے اور خاص کر اذان فجر جب اللہ بطور خاص آسمان دنیا پر آیا ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے اپنی توجہ، اپنی قدرت کاملہ آسمان دنیا پر مرتکز کی ہوتی ہے۔ اللہ کہتا کوئی ہے پکارنے والا، تو ہماری مسجدوں سے آوازیں آتی ہیں مسجدوں سے کہ یا اللہ پکارنے والے تو ہیں پر تجھ تنہا وحدہ کو نہیں، تیری مخلوق کو ساتھ پکارنے والا۔ سو ادرکنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ ساری کی ساری پکاریں ہم آذانوں کے ساتھ لگا رہے ہیں۔ ہم اس وقت نفی کر رہے ہوتے ہیں اس بات کی کہ یا اللہ ہم تجھ اکیلے کو پکارنے والے نہیں ہیں، ہمارا کام اکیلے تجھ سے نہیں بنتا، ہم تو سفارشوں، وسیلوں، توفیلوں، واسطوں کے مارے ہوئے ہیں، ہم تو چینل سے آئیں گے ڈائریکٹ، اللہ تیرے پاس نہیں آئے۔ اور حکومتوں نے یہ لولی لنگڑی اسلام دشمن انگریزوں کی پروردہ عقیدے کی قاتل دشمنیں حکومتیں، ان حکومتوں نے بہت بڑی چھوٹ دی۔ اس موضوع پر بات نہیں ہو سکتی، جو اس موضوع توحید کو بیان کرے، جو اس مسئلہ حساس کو بیان کرے اس کو توہین رسالت کے مقدمے میں جکڑ لو۔ حکومتوں نے باقاعدہ ساتھ دیا اس غیر اسلامی، اس شرکیہ نظریے کا، اور پروان چڑھایا اس کو، اور ملک میں اس کے لیے مدد کی حکومتوں نے کہ FIR کاٹ کاٹ کر منبر رسول سے دعوت توحید کو بند کر دو۔ اب بھائی جہاں تم جاتے ہو حج کرنے، وہاں یہ صلاۃ و سلاموں کے سلسلے نہیں ہوتے، وہ سارے کے سارے توہین رسالت کے مرتکب ہیں۔ ایک تمہارا پاکستان، سوڈان، مصر، اجمیر یہی چند تعزیز رسالت کر رہے ہیں، باقی سب توہین رسالت کرتے ہیں۔ تو عقل کے اندو، جس بیت اللہ میں، جس مدینۃ الرسول میں تم جاتے ہو زیارتیں اور حج کرنے، اللہ کے فضل سے وہاں آج تک توحید کا عقیدہ ہے، وہاں کبھی غیر اللہ کو کسی مسجد سے پکارا نہیں جاتا، کیا وہ سب توہین رسالت کے مرتکب ہیں؟ یہ حج کا موقع ہے، اب حج کے قرعے، حج کے فارم، حج کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اللہ کے واسطے عقیدوں کی اصلاح کر، حج اللہ کا ہے، رسول اللہ کا حج نہیں ہے۔ حج بیت اللہ کا ہے، حج مدینۃ الرسول کا نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ، اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق پر اپنے گھر کا حج فرض کیا ہے۔ اللہ کی قسم یہ حق اللہ کا ہے، یہ غیر اللہ کا نہیں ہے۔ مگر جیسے یہاں مولویوں نے عقیدے گھڑے ہیں، ویسے ہی راویوں نے من گھڑت حدیثیں گھڑی ہیں۔ زیارت مدینہ منورہ، زیارت روضۃ الرسول، اس کو واجب کر دیا، اور یاروں نے حدیث بھی گھڑ لی، من حج البیت
ولم یزرنی فقد جفانی. اب بہت بڑا فاضل خواجگان درخت دے گا، بڑے بڑے رنگین پٹکے، گیروے رنگ کے، سبز سرخ رنگ، عجیب عجیب رنگ، اور بڑے بڑے مریدین باصفا، اور حدیث بیان ہوگی. حدیث سننے والے بیچارے سر دھلیں گے کہ جی حدیث ہے آقا مدینہ کی. اللہ کی قسم، نہ وہ حدیث، نہ حدیث کا کوئی حصہ اس میں، نہ اس کی کوئی سند، نہ اس کا کوئی متن. وہ کسی جھوٹے وزار نے جھوٹ باندھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، مگر یار اس کو بیان کرتے ہیں، کتابوں میں لکھتے ہیں من حج البیت، جس نے بیت اللہ کا حج کیا، ولم یزرنی، اور میری زیارت نہیں کی، فقط جفانی، اس نے مجھ پر ظلم کیا. اور اسی طرح ایک اور من گھڑت روایت، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. اور بہت بڑا تصور، 40 نمازیں مدینہ منورہ میں لازم، 40 نمازیں مدینہ منورہ میں لازم. تو 8 دن کا قیام یاروں نے وہاں ریگولرائز کروا لیا. اب عام تصور ہے مدینہ میں جائے گا تو 8 دن رہے گا، کیونکہ 40 نمازیں 8 دن میں مکمل ہوتی ہیں. سو ہم نے دیکھا بھائی بیچارے بیرڑے بناسپتی مکہ مکرمہ میں بادل ناخواستہ جاتے ہیں، جلدی جلدی طواف کر کے عمرہ کر کے دوڑتے ہیں مدینہ کو. یہاں 8 گھنٹے میں کام مکمل کر کے وہاں جا کے ننگے پاؤں پھرتے ہیں 8 دن. ارے بھائی ننگے پاؤں کیوں پھر رہے ہو؟ کہ جی نہیں تم کو نہیں پتا، تم گستاخ ہو، وہابی ہو، تم تو پہنچ ہی نہیں سکتے. میں بہت پہنچا ہوا ہوں، یہاں میرا نبی اس کے قدم پڑتے تھے، میں یہاں جوتوں کے ساتھ نہیں، ننگے پاؤں 8 دن رہوں. اور میرے بھائیوں یاد رکھو، اللہ کی قسم دین موشگافیوں کا، من گھڑت باتوں کا نام نہیں ہے. دین اللہ نے رسول اللہ کو دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کیا، کوئی مسخ حذف نہیں کیا، کم و بیشی نہیں کی. دین وہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو دیا. یہ پھولوں جھنڈیوں والا، یہ مسجدوں پہ چراغاں کرنے والا، یہ سرخ سبز ہری پتیوں جھالروں والا دین، یہ سرخ و سفید ہری چادروں والا دین. اب دیکھو نا، وہ نورانی میاں فوت ہو گئے تو سابق وزیر اعظم بیچارہ کرتوتوں کے عذاب بھگتتا ہوا آ تو نہیں سکتا، وہاں سے کہتا چادر میرے نام کی نورانی میاں پر چڑھاؤ. عادتیں پڑ گئی ہیں، عادتیں اللہ کی قسم بدعتوں کی عادتیں. ہمارا دین عادت کا دین ہے، بگاڑ کا دین. سنت کا اس میں کوئی حصہ نہیں ملتا. اللہ کے واسطے اس مسئلے کو کھنگال لو، اللہ کی قسم اپنے آپ کو سر کے بال سے پاؤں کی پور تک دیکھ لو. ایک ایک دن، ایک ایک سال ہماری رسمیں، ہماری بدعتیں، ہماری خرافات دیکھ لو. ہم نے دین کے مقابل دین گھڑا ہے، دین کے مقابل دین، اصول کے مقابل اصول، مسئلے کے بدلے میں مسئلہ گھڑا. ہم نے ہر سنت کے مقابل بدعت رکھی ہوئی ہے، ہر سنت کے مقابل بدعت. اور بدعت کہاں سے آئی ہے؟ کیا اصل ہے بدعت کا؟ بدعت کا اصل شیطان ہے. اس نے کہا تھا لا تقعدن لهم صراطك المستقيم فلا اضلنهم. یا اللہ تو ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ہدایت دینا چاہتا ہے، میں ان کو سیدھے راستے سے گمراہ کروں. واللہ ہے میرے بھائیوں، جذبات کی بات نہیں، ایف آئی آروں پرچے کٹانے بھاگ دوڑ مقدمے بازی کی ضرورت نہیں. قرآن و حدیث کو لے لو، ہر فرقے کی فقہ کو لے لو، چند دن لگا دو اس کام پر اللہ کے واسطے، ابد الآباد تک تباہی سے بچ جاؤ گے. چند دن لگا دو اللہ کی قسم، قرآن و حدیث سے توحید، نماز، روزہ، حج، زکات لے لو، اور اپنے اپنے سلسلوں سے توحید، نماز، روزہ، حج و زکات لے لو. بعد المشرقین نظر آئے گا، مشرقین کی دوری نظر آئے گی. اللہ کہتا حج میرے گھر کا، ہمارا یار کہتا حج زیارت روضہ رسول کا. اللہ کہتا بخشش میرے ہاتھ میں، ہم کہتے ہیں مدینہ